بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر مشکل کے حل کے لیے سورہ نمل کی آیت 62 کا بہترین وظیفہ۔ مشکل یا پریشانی میرے دوستو کبھی کو بتلا کے تو نہیں آتی۔ کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ کافی عرصے سے چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ ڈیفیکلٹیز یا پریشانیاں آئیڈینٹیفائیڈ ہوتی ہیں، ہماری پہچان میں ہوتی، نظر میں ہوتی کہ ایک مسئلہ ہے جو اتنے عرصے سے چل رہا ہے۔ اس کے لیے مختلف وظائف بیان کیے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، آپ لوگ عمل بھی کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کے جلد یا کئی لوگوں کے دیر سے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جس کا کسی بھی وظیفہ کرنے سے فوری مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ ہمیں اچھے کمنٹس میں یاد رکھتا ہے، اور کسی کا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی چلیں بعد میں کچھ اچھے ہی ریمارکس دے جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کا نہیں ہوتا تو وہاں سے ہمیں اچھی خاصی سننی بھی پڑتی ہیں۔ تو اٹ از پارٹ آف لائف، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اور زندگی کے ساتھ یہ سب چلتا رہے گا۔ کچھ پریشانیاں ہم پہ انسٹنٹلی آتی ہیں، اچانک سے آ جاتی ہیں، اچانک سے انسان مطلب بیٹھے بٹھائے کسی پریشانی میں گر جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سورہ نمل کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 62، یہ زبردست کام کرتی ہے۔ جب آپ کو انسٹنٹلی بیٹھے بٹھائے کوئی پریشانی آ جائے، آج کل کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی پریشانی جو اچانک آ جاتی ہے، ویسے اندازہ تو اس کا بھی سب کو پہلے سے ہوتا ہے، لیکن وہ اچانک سے سامنے آتی وہ ہے بجلی کا بل۔ اچانک آپ کے سامنے آ گیا، پریشانی بڑھ گئی کہ بھئی اب اس کا بندوبست کیسے ہوگا، تنخواہ میں سے تو رکھے تھے 20,000، بل آ گیا 50,000 کا، کیا کریں؟ آگی نا پریشانی۔ اچھا، ایسی کوئی بھی انسٹنٹ پریشانی ہو یا کسی بھی آپ مسئلے میں ہو تو پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 62 جو ہے، اس کا آپ عمل شروع کر دیں۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کو جب بھی محسوس ہو کہ آپ کسی پریشانی میں ہے، انسٹنٹ پریشانی میں ہے، یا فوری طور پہ کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، تو آپ اس کو بس پڑھنا شروع کر دیں، کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ تسبیح تو ہماری عمر کے تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب تو خیر نوجوان جو ہیں بچے، ان کا بھی ایک ٹرینڈ ہے، وہ بٹن والی تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نہ بھی ہو تو یہ دعا چھوٹی سی آیت ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے، تو اس کو پڑھ لیا کیجئے۔ حتیٰ کہ میں یہاں تک بھی اس کے تجربات سے گزر چکا کہ اگر آپ بائک پر جا رہے ہیں اور اس کو اگر پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کی برکت سے کوئی حادثہ بھی پیش نہیں آئے گا۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ جس قسم کے آج کل حالات چل رہے ہیں، اگر آپ اے ٹی ایم سے بھی عید کا موقع ہے کوئی پیسے ویسے نکالنے جاتے ہیں، عید کے موقع میں چھٹیاں ہوں گی، ظاہر ہے کہ گارڈ بھی چھٹی پہ ہوں گے، ذرا خیال کیجئے گا، تو آپ اسی آیت کا ورد جو ہے نا وہ یاد کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں، تو یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی آپ کی زندگی سے چلی جائیں گی۔ اب یہ تو اگر آپ سوچئے ان دی لانگ، اس کے اندر مطلب ذرا دوسرے تناظر میں اس کو دیکھیں، تو اگر چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے یہ آیت جو ہے اس کو پڑھنے سے اتنے زبردست ریزلٹس ملتے ہیں، تو پھر کیسا ہوگا کہ اگر ہم اس کو کسی اپنی بڑی مشکل کے لیے ایک باقاعدہ ورد کے طور پہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میں آپ سے ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اپنے کسی بڑے مسئلے کے لیے آج سے پڑھنا شروع کر دیں، حالانکہ اس آیت پر بہت سارے اور بھی علماء کرام نے اور بڑے بڑے حضرت صاحبان نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ اگر آپ مجھ پہ نہیں، ان پہ اگر آپ کو ٹرسٹ ہے تو وہ ذرا بہت دیکھ لیں، اور اس پہ دیکھیں کہ کیسے کیسے انہوں نے طریقہ کار اس کے بتائے ہیں، کتنی کتنی بڑی پریشانیوں سے انسان نکل جاتا ہے۔ میں نے تو اس کا ایک ہی حل سوچا ہے بھیا، کثرت یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 5 تسبیح، ہر نماز کے بعد 1 تسبیح اس آیت کی پڑھنا شروع کر دیں۔ بھائی پریشانی آپ کے پاس آئے گی نہیں، یہ چھوٹی موٹی تو، اور جس بڑی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس طرح حل ہو جائے گی۔ اس طرح کے مطلب ہے کہ باکمال جو ہے وہ نتائج اس آیت کے پڑھنے سے حاصل ہوئے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اس کے ترجمے پر ذرا غور کر لیں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو تو پہلے اس کا ذرا ٹرانسلیشن فوکس کر لیا کریں،
تو آپ کو ساری پکچر کلیئر ہو جائے گی اللہ اس میں فرما کیا رہے ہیں، اس آیت میں اللہ پاک نے کیا رہنمائی کیا فرمائی۔ تو بس جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس آیت کا ورد کرنے میں، اس کو دہرانے میں جو کمال کا لطف انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور ہمیشہ وظائف قبول ہی وہی ہوتے ہیں یار جس کو آپ دل سے کریں اور جس کو کرنے میں آپ کو لطف آ رہا ہو، آپ انجوائے کر رہے ہو، آپ کا سکون مل رہا ہو آپ کو، تو اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فورسلی کوئی پڑھنا یا بے دلی سے وظائف کرنے والے، جو ہے تو اللہ کا کلام، تو اللہ کے کلام کو پڑھنا یا درود پاک کا ہوتا ہے کوئی وظیفہ، تو اس کو پڑھنا اور بے دلی کے ساتھ، تو پھر مجھے بتائیں ایکسپیکٹیشن آپ کیا کرتے ہیں، کیونکہ کیا میریکلز؟ ہاں، کچھ آیت اتنی بھی زبردست ہوتی ہیں کہ اس کو آپ بس پڑھ لیں چاہے جیسے بھی پڑھیں تو ریزلٹس مل جاتے ہیں، لیکن سب ایسی نہیں ہوتی۔ بہرحال اس آیت کا میں نے آپ کو عمل بتا دی ہے کہ جب بھی آپ کسی مشکل پریشانی میں فوری طور پہ مبتلا ہوں تو پہلا جو فرسٹ ریمیڈی ہے، اس کی جو پہلا کام جو آپ کریں گے وہ یہی ہے کہ آپ اس آیت کا ورد شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اسی وقت اسی طرح سے جیسے یہ پریشانی چھوٹی موٹی آتی ہے زندگی میں، اسی طرح سے وہ پریشانی زندگی سے نکل جائے گی اور انشاءاللہ آپ ریلیکس فیل کریں گے۔ جب آپ کا اس پہ تھوڑا سا یہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ان چھوٹے موٹے مسائل کے اندر، دین آپ اس کو اگر کسی بڑے مسئلے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، دین میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ کم سے کم بھی آپ اس کو ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اچھا، بار بار یہ درود شریف کا جو کہا جاتا ہے، اور درود شریف آپ مجھ سے پھر کمنٹس میں بھی پوچھتے ہیں جناب درود شریف اس کے اول آخر، دیکھیے درود شریف ہر وظیفے کے ساتھ پڑھنا اول اور آخر نہ صرف وظیفے کی اس دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے، بلکہ آپ کی حفاظت اور آپ کی جو ہے وہ معاونت کا بھی باعث بنتا ہے، کیونکہ کئی وظائف کے کچھ دوسرے قسم کے اثرات بھی ہوتے ہیں جن سے کہ آپ درود پاک پڑھنے سے آپ اس سے سیکیور ہو جاتے ہیں۔ مطلب کبھی کوئی بے احتیاطی بھی آپ سے ہو جاتی ہے وظیفہ کرتے ہوئے، تو اس کا کوئی ایڈورس ایفیکٹ آپ کی لائف پہ نہیں آتا، اس لیے درود پاک پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ وہ آپ کی منشا پر ہے، اس کو طاقت تعداد میں پڑھنے کا حکم ہے، تو آپ 3، 5، 7، 11 بار جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو آپ وہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ آپ کے حاضر خدمت ہے۔ میرے خیال میں آج میں نے اس وظیفے کی ویڈیو بناتے ہوئے کوئی ایریلیونٹ بات نہیں کی، تو کم از کم میرے قارئین اس بات سے خوش ہوں گے۔ اور اب میں اس ویڈیو کو یہیں پہ کلوز بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ ویڈیو طوالت کی طرف چلی گئی۔ چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔